آج کے دور میں بہت سے لوگ انمپلائمنٹ کا شکار ہیں، اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے، اور یو نیور نو کہ کب جاب ہاتھ سے چلی جائے، اور بہت سے لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ دعا بھی کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی۔ پھر یہ بھی ایک ڈسکشن چلتی ہے کہ یہ چیز کر لو اس کا سکوپ ہے، فلانی چیز کر لو اس کا سکوپ ہے۔ دیکھیے ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کیا چیز ہے اور کس چیز کا ٹرینڈ ہے، کیا چیز جو ہے وہ اس کے چانسز زیادہ ہے سکوپ کے۔ لیکن بہت خوبصورت پوائنٹ جو اس سورہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے، دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا مثال دی۔ یوسف علیہ السلام ہی واز سولڈ ایز اے سلیو، وہ ایز اے غلام سیل کیے گئے، اور غلام جو ہے اس کی کیا لائف ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کا سکوپ بنایا، کس طرح اللہ نے ان کا خیال رکھا، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بہترین نشو نما کروائی، یعنی محل میں، عزیز مصر کے محل میں، اور کس طرح اللہ نے انہیں سٹیٹس دیا۔ اس میں نو ڈاؤٹ یوسف علیہ السلام کے بھی کچھ ایٹریبیوٹس ہیں، وہ ایٹریبیوٹس بھی ہمیں اپنے اندر لانے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا بھی سکوپ بنائے۔ اور وہ ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کی ذات پہ توکل، شک نہیں کرنا۔ دوسرا ایٹریبیوٹ محسنین، اللہ نے کہا نا کہ یہی محسنین کو ہم اسی طرح ریوارڈ کرتے ہیں، محسن بننا، ان شارٹ ڈوئر آف گڈ، یعنی اچھائی والا بننا، اچھائی کا پیغام دینے والا بننا۔ اچھائی میں پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں اخلاق کا اچھا ہونا، اس میں نرمی ہونا، اس میں جنرس ہونا، ظرف کا بڑا ہونا، اس میں لوگوں کو معاف کرنے والا ہونا، اس میں گناہوں سے بچنا، اس میں پھر اللہ رب العالمین کے لیے ایکسٹرا کچھ کرنا اور عبادت ایکسٹرا کرنا۔ یہ سارے ایٹریبیوٹس پھر محسنین کے ایٹریبیوٹس میں آ جاتے ہیں۔ سو جو کوئی بھی محسن ہوگا اور جو کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ رب العالمین پہ توکل کرے گا تو پھر اس کو پرومس ہے کہ اس کا سکوپ بنایا جائے گا۔ آپ دیکھیے یہ آیا کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں جبکہ یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ ایک بہت بڑی پوزیشن مل گئی فائنانس منسٹر کی، تو آیت نمبر 56 میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اللہ کہتے ہیں and thus we established Joseph in the land، we established Yusuf in the land، اور بے شک ہم نے یوسف کا سکوپ بنایا، ہم نے اس کو اسٹیبلش کرایا اس جگہ to settle therein wherever he willed، جہاں مرضی اس کا دل کرے وہاں پہ وہ سیٹل ہو، یعنی یہ پوزیشن اس کو دی۔ ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات سکوپ بنانے والی ہے۔ ایز لانگ ایز آپ کمپیٹنسی سے کوئی چیز کرتے ہیں، ہارڈ ورک سے کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ چل کر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، محسنین والے ایٹریبیوٹس اپناتے ہیں، فکر نہیں کرنی۔ رزق اللہ رب العالمین دیتا ہے، رازق اللہ رب العالمین ہے، الرزاق اللہ رب العالمین ہے، الوہاب دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اسی لیے اللہ کہتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، اور اسی طرح ہم مدد کرتے ہیں، اپنا کرم کرتے ہیں ان لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ ولا نضیع اجر المحسنین، اور نہیں ہم ضائع کریں گے ریوارڈ محسنین کا۔ اگین کن لوگوں پہ رحم کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محسنین پہ کرم کرتے ہیں۔ تو دیٹ از دی کنڈیشن، اور محسنین کا درجہ اگر آپ نے اچیو کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ توکل مسٹ ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو۔ ٹرسٹ Allah's plans۔ اللہ تعالیٰ اتنا کمال ہے، اللطیف ہے، اتنا پریسائزلی اللہ رب العالمین چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ الوکیل ہے، the disposer of affairs، اللہ مسٹیک نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ exactly know what to give, when to give, how to give۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا مجھے پتہ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان وہ پریشان ہو اللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ نہ کرے؟ ہاں ہمیں کچھ چیزیں بس دیکھنی ہے اپنے اینڈ پہ، وہ چیزیں یہ کہ ہمیں محسنین والا ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے۔ اگر ہم سبمٹ ہی نہیں کر رہے اللہ کے آگے، جھک ہی نہیں رہے، تو پھر ہمیں بتائیں اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اگر ایک شخص میں ایروگنس ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا سورہ حج میں کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ کنارے پہ، جب تک اچھائی مل رہی ہے، جب تک سب اچھا ہے تب تک وہ ٹھیک ہے، تب تک عبادت بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں ایز اف آن دی ایج، جیسے کہ کنارے پہ، جب تک لائف ٹھیک ہے، سیٹ ہے، یعنی کوئی مشکل، کوئی ان کی خواہش کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں ہوئی،
تب تک تو اللہ کی بھی تعریف کرتے ہیں, اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی مطلب کہ ان کے مطابق ان کی دعا نہ قبول ہو, یا کچھ ان کی وش کے اگینسٹ کوئی چیز ہو جائے, یا کچھ اپ ڈاؤن ہو جائے, یا تھوڑی سی کوئی مشکل آ جائے, تو دے ٹرن بیک آن دیئر فیسز, تو وہ پھر جاتے ہیں اپنے چہرے سے, یعنی کہ ناشکری شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہ ہو. اللہ پہ توکل کا دیکھیں, جب ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ شخص, اگر ہم اس کے ساتھ لائل ہیں, تو پھر اس شخص کا یہ رائٹ ہے کہ ہم اس پہ ٹرسٹ بھی کریں, اور بار بار اس کو برا بھلا نہ کہیں, بار بار جو ہے اس پہ شک نہ کیا جائے. تو اللہ پہ شک نہیں کرنا, دس از دا کی, دس از ایکچولی دا سیکرٹ ریسیپی وچ مینی پیپل مس. وہ سبمٹ نہیں کرتے, اللہ رب العالمین پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین یاد رکھیں کہ وہ بہت رحمان, بہت رحیم, بہت کرم کرنے والا. ہم خود ہی غلطیاں کرتے ہیں, خود ہی خطائیں کرتے ہیں, غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ ہی تو بچاتا ہے. تو اللہ تو عطا ہی عطا ہے, جیسے کہ کہا نا کسی شاعر نے کہ تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا. تو یہی رویہ ہے, یہی محسنین کا رویہ ہوتا ہے. جیسے یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ تو پاک ہے, میں غلطی پر ہوں, میں ظالم ہوں, میں نے غلطی کی. اور سچ بھی یہ ہے, یہ کوئی فارمیلٹی میں نہیں کہنا, سچ بھی یہی ہے. ساری غلطیاں ہماری اپنی ہیں, غلط ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں, اللہ کے احکامات پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں, ہم اللہ کے بتائی باتوں پہ نہیں چلتے ہیں, اس کے بعد ہماری لائف میں پرابلمز آتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نیک لوگوں کی آزمائشیں لیتے ہیں, جیسے یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء. تو آزمائشیں بھی اللہ پھر انہی کی لیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں. تو ٹرسٹ کریں, تھوڑا ٹرسٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ, اور یہی توکل کا تقاضا ہے. اس کے بعد بہت ہی خوبصورت ہمیں جو رویہ نظر آتا ہے یعقوب علیہ السلام کا, جس سے ہم الٹیمیٹ ہوپ, الٹیمیٹ امید پکڑ سکتے ہیں, اور وہ یہ امید ہے کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے, بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے, روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے. یہ ہوپ تھا یعقوب علیہ السلام کا. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین میک ویز یو کین ناٹ امیجن. یعقوب علیہ السلام کو واپس تو کرنے تھے یوسف علیہ السلام اللہ نے, لیکن کس کمال طریقے سے کرنے تھے, اللہ اکبر, کہ ان کو مثال بھی بنانا تھا. تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ان کے لیے مثال بھی بنانا ہے, کہ ان کی سٹوری سے لوگ بہت تقویت, سکون حاصل کریں, اور بہت بڑا رتبہ کر کے لوٹانا ہے. جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں, پھر خوش ہو جائیں. اللہ رب العالمین دے گا, اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ نے کسی انسان سے نہیں مانگا ہے, کسی ایسی ذات سے نہیں مانگا ہے جو کہ دینے پر قادر نہیں ہے. اللہ جب دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. دیکھیں, جب آپ نے اللہ کو کوئی معاملہ سونپ دیا تو پھر ریلیکس ہو جائیں, پھر ویٹ کریں کہ میں نے اس ذات کو سونپ دیا ہے جو الودود ہے, جو بہت محبت کرنے والا ہے, جو الوکیل ہے, بہترین معاملات کو چلانے والا ہے, جو کہ القدیر ہے, بہترین قدرت رکھتا ہے ہر چیز میں, جو کہ العزیز ہے, بہت پاورفل ہے, جو کہ المجیب ہے, بہت قریب ہے, سننے والا ہے, جو کہ الفتاح ہے, کھولنے والا ہے, راستوں کو کھولنے والا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کھولے جب وہ ایک برائی کا شکار نہ ہو جاتے. تو بار بار اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے کہ کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا, کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی کو. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کیا نبیوں کی مدد نہیں کی, کیا اپنے بندوں کی مدد نہیں کی, کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے مریم علیہ السلام کی مدد نہیں کی, کیا اللہ رب العالمین نے ان کو راحت نہیں دی, کیا ان کا تذکرہ بلند نہیں کیا دنیا میں, اور آخرت میں کتنا ریوارڈ ہے. تو یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں, اور جب ہم بھول جاتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں, اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو شیطان حاوی ہوتا ہے. تو اللہ کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ ہوئیے گا. اس کے بعد ہمیں دیکھیے بہت خوبصورت مثال ملتی ہے. دیکھیے, ہوپ اور ریزیلینس, یہ دو ٹاپکس ہیں بڑے زبردست پازیٹیو سائیکالوجی کے. یہ باقاعدہ سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں. ہوپ کی آپ گوگل پہ جا کے کبھی سائنٹیفک ڈیفینیشن دیکھیں تو ہوپ میں دو چیزیں آتی ہیں. ہوپ جو ہے یہ ایک ایسی تھنکنگ, ایسے مائنڈ سیٹ کا نام ہے جس میں
एजेंसी थिंकिंग होती है और पाथवे थिंकिंग होती है। पाथवे थिंकिंग से मुराद है कि जो होपफुल इंसान होता है वो बिल्कुल मायूस होकर नहीं बैठ जाता, बल्कि वो कुछ हाथ पैर हिलाता है, कुछ प्लान्स बनाता है, कुछ पाथवेज बनाता है। यानी सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, सोल्यूशन सी, वो बैठकर सोल्यूशन सोचता है। और उसके बाद एजेंसी थिंकिंग कहते हैं कि वो अमल की तरफ आता है। दिस इज प्योर होप। होप सिर्फ ये नहीं है कि बस आप चुप करके बैठ जाएं और कोई एक्शन ना लें, कोई अपनी हालत तब्दील करने की कोशिश ना करें। आई अंडरस्टैंड कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि प्रैक्टिकली कुछ खास नहीं किया जा सकता, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन स्टिल हाथ तो उठाए जा सकते हैं, जिक्र तो किया जा सकता है, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ तो हुआ जा सकता है, अल्लाह से बात तो की जा सकती है। अगर एक इंसान ये भी नहीं कर रहा तो फिर वो बिल्कुल ही होप खो चुका है और फिर वो शैतान के लिए पीस ऑफ केक बन जाता है। तो अल्लाह से होप पकड़ें, उम्मीद पकड़ें। अल्लाह ऐसे ऐसे निकालता है, ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकाल लेता है कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह की आर्मीज को निगलेक्ट ना करें, अल्लाह की आर्मीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। अल्लाह ताला जब मदद करता है तो फिर हर चीज़ इंसान की मदद में लगा देता है। तो आप देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम, ही वॉज अ वेरी होपफुल पॉजिटिव पर्सनैलिटी। लास्ट एक एपिसोड मैंने बताया था, एपिसोड 2 में, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर और बिटर नहीं बने। इनफैक्ट ही बिकेम अ वेरी पॉजिटिव, वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाइयों का जो रवैया था वो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल रवैया था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन के विजडम को सौंपा कि अल्लाह की कोई बेहतरी है इसमें, एंड दिस हेल्प्ड हिम ग्रो। तो देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारी कि मुश्किलात के बावजूद वो एक पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारते गए, आगे बढ़ते गए, क्योंकि मिशन बहुत क्लियर था। एज लॉन्ग एज आपका पर्पस बड़ा है, आपको क्लैरिटी है लाइफ के बारे में, आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में जाके भी अपना मिशन और पर्पस जारी रखा, जेल में जाके भी लोगों को दीन की दावत दी, तौहीद की दावत दी। तो आप देखिए बिकेम अ वेरी पॉजिटिव इंडिविजुअल एंड वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उनके पास होप था, उनके पास तवक्कुल था, उनके पास ऑप्टिमिज्म था। और फिर आप देखिए याकूब अलैहिस्सलाम, व्हाट अ होपफुल पर्सनैलिटी, कितने पॉजिटिव अबाउट अल्लाह रब्बुल आलमीन। यानी बच्चों ने जब आके खबर दी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, वो जो शर्ट ले आए थे खून लगाकर फेंक, तो क्या कहा? फसब्रुन जमील, मैं बेहतरीन सब्र करूंगा, खूबसूरत सब्र, ब्यूटीफुल पेशेंस। ब्यूटीफुल पेशेंस इन शॉर्ट क्या है? ऐसा सब्र जिसमें शिकायत ना हो। अल्लाह अकबर, ये बहुत मुश्किल है। कुछ लोग एक्टिव शिकायत करते हैं, कुछ लोग पैसिव शिकायत करते हैं। गुनाहों में पड़ जाना, अल्लाह को डायरेक्ट तो कुछ ना कहना, क्योंकि इतना खौफ तो होता है कि डायरेक्ट कुछ नहीं कहना, लेकिन अपने आप को हार्म करना, गुनाहों में पड़ जाना, अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करने लगना, ये पैसिव शिकवा में आएगा। और बहुत से लोग पैसिव शिकवा कर रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। तो खुदा के लिए निकाल दें शिकवा दिल से। सब्रुन जमील, ब्यूटीफुल पेशेंस अडॉप्ट करें, और ब्यूटीफुल पेशेंस में एक्शन लेना भी आता है। दुनिया में सबसे मजबूत असाब के लोग आपको वो मिलेंगे जिनका तवक्कल अल्लाह पे बहुत स्ट्रांग है। वेस्ट तो दिखाता है ना अपने लोग जो बहुत मजबूत असाब के हैं, ठीक है, होते हैं कुछ लोग नेचुरली मजबूत असाब के, लेकिन नेक्स्ट लेवल, सुभान अल्लाह। अभी आपने अंबिया की स्टोरीज़ नहीं पढ़ी, वो तो हमें अपने हीरोज़ की स्टोरी बताते हैं। अभी तो आप हज़रत नूह की स्टोरी पढ़ें, हज़रत इब्राहीम की पढ़ें, क्या स्ट्रॉन्ग बंदे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा, अल्लाहु अकबर। तो इसलिए ये तवक्कल के का एक फ्रूट है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, पुटिंग वंस ट्रस्ट एंड फेथ इन अल्लाह इज़ मोर जनरल दैन जस्ट पुटिंग वंस ट्रस्ट इन अल्लाह फॉर वर्ल्डली इंटरेस्ट। द रियल मुतवक्किल इज़ द पर्सन हु पुट्स हिज फेथ इन अल्लाह, hoping to reform his heart and faith and to protect his tongue and will, which is why he invokes Allah subhanahu wa ta'ala in every prayer and says iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in। इब्न तैमिया रहimahullah वो ये कहते हैं कि तवक्कल में फ़ेथ भी है, तवक्कल में होप भी है, तवक्कल में ये भी है कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी में गाइड करेगा और मेरे दिल की हिफाजत करेगा, मेरे ईमान की हिफाजत करेगा। इसीलिए हम प्रैक्टिकली हर नमाज में तवक्कल की दुआ तो कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये इनडायरेक्टली तवक्कल ही मांग रहे हैं हम, तवक्कल की दुआ है। इसीलिए सूरह फातिहा बहुत तवज्जो के साथ पढ़नी चाहिए और बहुत आजिज़ी के साथ अल्लाह से मांगना चाहिए, ये जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हेन इट कम्स टू तवक्कल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल।
یہ ہمارے علماء کرام نے 3 قسم کے لوگ بتائے ہیں کہ توکل کی جب باری آتی ہے تو 3 قسم کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں. پہلی وہ قسم ہے جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا کام کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور مینز کو چھوڑ دیتے ہیں اور سوللی یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ پہ میں نے توکل کیا. تو یہ جو ٹائپ ہے آئی تھنک کہ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے اکارڈنگ ٹو علماء, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقے بھی اختیار کیے. ہجرت دیکھ لیں, ہجرت کرتے ہوئے مدینہ میں ایک گائیڈ ہائر کیا, ایک شخص کی ایک جو ہے فیملی کی ذمہ داری لگائی کہ کھانا پہنچانا ہے ہمیں, ایک لڑکے کو ہائر کیا کہ تم نے ہمارے فٹ سٹیپس مٹانے ہیں تاکہ قریش والوں کو پتہ نہ لگے ہم کہاں گئے ہیں. اور دین ہی آلسو ڈیڈ توکل ان اللہ, اور توکل نہیں انہیں اصل میں پایا تکمیل تک پہنچایا, اصل میں تو توکل ہی ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ویز کو ابینڈن کر دیں یا پڑھیں ہی نہ. ایک اسٹوڈنٹ کہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اور ایگزام دینے چلا جائے, اللہ سنبھال لے گا, آبویس سی بات ہے, بڑا مشکل ہے, ہو ہی نہیں سکتا ایسے. تو یہ سنت کے بھی خلاف ہے. سیکنڈ کائنڈ وہ ہے جو کہ صرف اور صرف مینز پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ٹوٹلی اللہ کو ایکویشن سے اللہ معاف کرے نکال دیتے ہیں, یا کوئی استخارہ نہیں, کوئی اللہ سے مدد نہیں مانگی, اور پیور جو ہے نا وہ بلیف مٹیریلسٹک چیزوں پہ ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک ٹائپ ہے جو اللہ معاف کرے ہمارے یوتھ میں بھی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کوئی ایمان تو بلڈ نہیں کر رہے اسٹوڈنٹس میں, وہ تو پیور ایک مٹیریلسٹک انسان ہمارے اسٹوڈنٹس کو بنا رہے ہیں. لیکن خیر کچھ یونیورسٹیز ہیں انہیں داد بھی دینا چاہیے جو کریکٹر بلڈنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں, ایمان پہ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. بٹ یہ جو ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ پہ بالکل توکل نہ کرنا اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا, یا صرف مٹیریلسٹک چیزوں پہ بلیف رکھنا. یعنی مثال کے طور پہ بیسٹ ڈاکٹر, بیسٹ میڈیسن جو ہے نا وہ ڈھونڈنا اور بس یہ کہنا کہ اب میرا کام ہو گیا اور بس یہ میں نے کھا لی تو اب بس خیر ہے. تو اس کا پھر نقصان بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے اس بات سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بلکہ ان ایکسٹریم کیسز بندے کو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے یہ چیز, کہ ایک انسان پہ اتنا توکل ہو جائے کہ یہی مینز ہے, بس اس کو مسئلہ بتاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی توکل کے منافی ہے, رائٹ, کہ اللہ کہاں ہے بیچ میں. یعنی مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہے نا, اللہ چاہے تو ایک عام سے بندے سے آپ کا مسئلہ حل کرا دے, اللہ چاہے تو ویسے ہی آپ کا مسئلہ حل کرا دے. لیکن اس میں پھر تیسری کیٹیگری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو مینز بھی لیتے ہیں اور اللہ پہ بھی توکل کرتے ہیں. اور مینز لینے سے مراد یہ نہیں کہ مینز پہ توکل یا ٹرسٹ کر لیا جائے, جیسے میڈیسن کھائی لیکن میڈیسن پہ ریلائنس نہیں ہے. میڈیسن اس لیے کھائی ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو اس میڈیسن میں افیکٹ ڈالے گا, میں اس لیے لے رہا ہوں, تیرا ہی حکم ہے, آپ کے نبی کی سنت ہے طریقہ اختیار کرنا, میں طریقہ اختیار کر رہا ہوں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ آپ نے کام کرانا ہے. تو یہ ہے سب سے بہترین کیٹیگری اور ہمیں اسی میں شامل ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے انشاءاللہ کچھ ہم الوکیل, اللہ کا نام ڈسکس کرتے ہیں. الوکیل کا مطلب ہے دا یونیورسل ٹرسٹی, دا ڈسپوزر آف افیئرس. اور جیسے میں نے کہا توکل جو ہے یہ وکالہ سے نکلا ہے. تو وکیل وہ ذات ہے جو تمام امور کو سنبھالے ہوئے ہے اور جو بیسٹ آؤٹ کم ہر چیز کا لانے پہ قادر ہے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے الوکیل کے نام سے اللہ کو بہت پکارنا چاہیے. قرآن میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کا کئی جگہ ذکر ہے. سورہ آل عمران 173, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. Those to whom hypocrites said, indeed the people have gathered against you, so fear them. But it increased them in faith and they said, حسبنا و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی ہپوکریٹس انہیں ڈرا رہے تھے. آئی تھنک غزوہ یا تو احد کا واقعہ یا غزوہ احزاب, بہرحال سیرہ میں جب ایسے واقعات آپ کو ملیں کہ صحابہ کو ہپوکریٹس ڈرا رہے تھے تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا, یہ اس چیز نے مزید انہیں انکریز کیا فیتھ میں کہ ابھی تو مزہ آئے گا, ابھی تو پتہ لگے گا اللہ کون ہے. اگر مصیبت ہی نہیں آئی, مشکل ہی نہیں آئی اور بے بسی ثابت نہ ہوئی, آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے تو اللہ کیسے نظر آئے گا, رائٹ. اگر ہر چیز سبب سے ہو رہی ہے, ہر چیز جو ہے وہ بڑا ایزیلی ہو رہی ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو پکاریں گے, اللہ کو یاد کریں گے؟ آئی تھنک کہ بڑے کم ہوں گے.
تو اس لیے ضروری بھی ہے انسان کے ایمان کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو یہ چیز انہیں مزید ایمان میں بڑھاتی ہے اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ سورہ چیپٹر 28 آئی تھنک اٹ از سورہ, میں ابھی دیکھ لیتا ہوں, پھر یہ ہے جی سورہ قصص آیت نمبر 28. قال ذالک بینی و بینک, ٹھیک ہے یہ میں ویسے ہی پڑھ لیں. پھر دیکھیے جی یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے, اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیٹ از اسٹیبلش بٹوین می اینڈ یو وچ ایور آف دا ٹو ٹرمز آئی کمپلیٹ دیر از نو انجسٹس ٹو می اینڈ اللہ اوور وٹ وی سے از وٹنس اللہ علی ما نقول وکیل. تو یہاں بھی اللہ کے الوکیل ایٹریبیوٹ کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جو ہے کانٹریکٹ کوئی کرتے ہوئے گواہ کس کو بنایا, اللہ رب العالمین کو, اور اللہ کو سونپ دیا تمام کا تمام معاملہ. سورہ نساء آیت نمبر 171 لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا. To him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth and sufficient is Allah as disposer of affairs. سبحان اللہ, بیوٹیفل. یعنی ہم یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ تمام کی تمام جو کنٹرول ہے, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے, جو کچھ بھی زمینوں میں ہے, اس کا تمام جو کنٹرول ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے اس عقیدے کا کہ آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ کانسیپٹس ریوائز کرنا بڑا ضروری ہے. پھر یہ دیکھیے اللہ کے حوالے سے اگر آپ نے توکل بلڈ کرنا ہے, کتنی خوبصورت آیت ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن whoever is within the heavens and earth asks him every day he is bringing about a matter. ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اسی سے بھیک مانگتی ہے. it begs of him literally کل یوم ہوا فی شأن. اسی لیے ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام میں ملوث ہے, کوئی نہ کوئی میٹر کو اللہ تعالیٰ فائنلائز کر رہا ہوتا ہے یا اس کو اوریجنیٹ کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے جی ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور ایسے رب پہ کیوں نہ توکل کیا جائے, کیوں نہ ٹرسٹ جو ہے وہ کیا جائے. اسی طرح سورہ المزمل آیت نمبر 9 اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرقی والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. He is the Lord of the East and the West. There is no deity except him. So take him as disposer of your affairs. اسی لیے اسی کو وکیل بناؤ کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا یقین, there are 3 types of یقین. ان میں ایک ہے علم الیقین, یقین بیسڈ آن نالج. یہ علم الیقین ہے. جب بھی آپ ڈاؤن ہوں یہ آیات سامنے رکھا کریں, ان کو نوٹ کر لیں, ان کے ریفرنسز, ان کو اپنا ایک فولڈر بنا لیں موبائل میں اور پڑھا کریں ان کو جب آپ ڈاؤن ہوں. خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 62. وہی ہے ہر چیز کا خالق اور وہی ہے الوکیل تمام چیزوں کے اوپر, یعنی ٹرسٹی, ڈسپوزر آف افیئرز, گارڈین ایٹسیٹرا. یہ وکیل کی ڈیفینیشنز ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے, سبحان اللہ, حدیث نمبر 2654. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Verily the hearts of the children of Adam, all of them are between the 2 fingers of the merciful as one heart. He directs them wherever he wills. O Allah, the director of the hearts, turn our hearts to your obedience. اس لیے دعا بھی کی ظاہر ہے, اور دعا میں یہ بھی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہے کہ اللہ دلوں کو کنٹرول کرنے والے ہمیں اپنی اطاعت پہ قائم رکھ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان تمام لوگوں کے دل ہیں ایز ون ہارٹ, اور اللہ جب چاہے پھیر دے. تو دیکھیں سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. اسی لیے حرام ریلیشنز کیوں اتنا ڈیمیج کرتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کی ظاہر ہے بنائی ہوئی جو پابندیاں ہیں ان کو پامال کر کے بنائے جاتے ہیں. تو پھر دل پھیر بھی دیتا ہے نا اللہ, اچانک بریک اپ بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ معاف کرے, ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں. اسی طرح سبحان اللہ یہ چیپٹر 63 سورہ منافقون آیت نمبر 7 میں ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا.
They are the ones who say, do not spend on those who are with the messenger of Allah until they disband. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. And to Allah belongs the treasure of the heavens and the earth, but the hypocrites do not understand. وہ کہتے ہیں نا مومنین کو جب ملتے ہیں مسلمانوں کا ذرا دماغ خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مت سپینڈ کرو ان پہ جو رسول کے ساتھ ہیں یا رسول پہ تمہیں کیا فائدہ ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں انہیں جواب دو کہ تمام چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں. اللہ غنی کرتا ہے اور اللہ سب سے بڑا غنی خود ہے, اور اللہ تعالیٰ انسان کو بھی گناہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو بے تحاشا دیتا ہے, اس لیے گھبراؤ نہیں اسپینڈ کرتے ہوئے. تو یہ بہت خوبصورت آیات ہیں, ایمان کو انکریز کرنے والی آیات ہیں. پھر دیکھیے نا, ولم اکن بدعائک ربی شقیہ, حضرت زکریا کے الفاظ کہ اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں, سبحان اللہ. ان الفاظ کو بار بار دیکھنا, پڑھنا, سوچنا, تدبر کرنا, اسی سے تو انشاءاللہ آپ کو علم الیقین آئے گا. اسی لیے آپ کے سامنے میں ریفرنسز بھی رکھ رہا ہوں. اور پھر سبحان اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی مثال ہے, یوسف علیہ السلام کی بھی مثال ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 83 ہے, قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یأتینی عسى الله ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم. یعقوب علیہ السلام کے تاریخی الفاظ ہیں کہ بس فصبر جمیل, میں صبر کرتا ہوں, خوبصورت صبر. عسى الله ان یأتینی بہم جمیعا, اللہ چاہے تو ان دونوں کو سب کو میرے پاس لے آئے گا, یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو. یہ پورا واقعہ ظاہر ہے. تو یہ ان کا گمان تھا اللہ کے بارے میں, انہ هو العلیم الحکیم, بے شک اللہ العلیم ہے, الحکیم ہے. تو یہ خوبصورت الفاظ ہیں, پازیٹیو الفاظ ہیں کہ اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, اللہ چاہے گا تو ضرور مجھے نوازے گا, اللہ چاہے گا تو یہ میرا مسئلہ ضرور حل کر دے گا. الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور پھر دیکھیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے باقاعدہ کہ جو کوئی بھی صبح اور شام 7 بار یہ ورد کرے گا, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, اللہ تعالیٰ تمام وہ چیزیں ریموو کر دے گا, ہر وہ چیز ریموو کر دے گا جو اسے دکھ دیے ہوئے ہیں یا اس کو ڈیفیکلٹ ٹائم دیے ہوئے ہیں. اللہ ول ریموو اینی تھنگ دیٹ گریوز ہم. یہ سنن ابو داؤد کی جو ہے وہ حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنی میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور ایک اور ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کیپ این آئی آن اٹ, میں آپ سے بات کروں گا سم سٹوریز آف توکل, اور توکل کو مزید تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. وی ول ڈسکس سم ویری پریکٹیکل ویز جس سے توکل آ سکے انشاءاللہ تعالیٰ. سو کیپ این آئی آن دیٹ ایپیسوڈ. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلفس. انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. اپنا خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.